آئے ہمارے نجات دینے والے خدا ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم پر سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ آئے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا، اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری پناہ بنائے گی۔ سب سننے والوں کا سواگت ہے اس پروگرام میں۔ سب کو سلام کرتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، سلامتی کی دعا کرتا ہوں کہ خدا سلامتی بخشے۔ آپ نے سنا یہ زبور میں نے پڑھا، زبور 85، اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے آپ خود بھی پڑھنا، کتنے پیارے وعدے ہیں، اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ہمارے لیے کتنی زبردست اس میں خوشخبری اور امید ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے جس کا میں ذکر کیا چاہتا ہوں۔ خدا کا بندہ کہتا ہے میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ جانے کس کس کی بات سن لی ہے، کس کس سے بات کہی ہے، کاش کہ آج آپ کو اس کی آواز سنائی دے، پھر دیکھنا وہ کیا کیا دے دے گا آپ کو، اور کتنی خوبصورت آپ کی گواہی اور شکر گزاری ہوگی۔ میری دعا ہے خداوند سن لے، آمین۔
کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ، اور میں آپ کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، ان سب کے لیے شکر گزار ہوں جو اس پروگرام کے لیے دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور کئی دفعہ کچھ نہ کچھ لکھ بھیجتے ہیں۔ اس سے میری ہمت افزائی ہوتی ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، سب کا شکر گزار ہوں، بالخصوص خاص طور پر خدا کا جس نے مجھ پر رحم کر کے یہ خدمت بخشی ہے۔ یہی سبب ہے کہ میں ہمت نہیں ہارتا۔ برسوں ہو گئے لیکن ابھی بھی خداوند نے مجھے وہ خوشی اور جوش بخشا ہے کہ میں شکر گزاری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، لیکن پورے یقین کے ساتھ خدا کا کلام آپ کی نظر کروں۔ ایک بات یہاں غور طلب ہے، ان سب کے لیے جو مانگتے ہیں خدا سے، کچھ ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اور چاروں طرف اندھیرا ہوتا، تو وہ اکثر یہ کہا گیا اگر کوئی خدا ہے تو اس سے مانگتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اس سے اس طرح مانگتے ہیں کہ خدا ہے لیکن ہم اسے جان نہیں سکتے۔ اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، بادشاہ ہے، پرم پتا ہے، سب کچھ ہے، تو اس سے مانگتے ہیں۔ کچھ یہ کہہ کر اس سے مانگتے ہیں آئے باپ، کیونکہ انہوں نے یہ پڑھ لیا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو خدا نہیں، تمہارا باپ جو آسمان پر ہے۔ اس کے ساتھ راستے کی بات نہیں، راستے کے سب ٹھیک ہے، سارے راستے ٹھیک ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ الگ بحث ہے، لیکن یہاں پر رشتے کی بات ہے۔ تمہارا باپ، تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تمہارا باپ اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ اور یہاں سینکڑوں ہزاروں برس پہلے یہ لکھا گیا ہے، جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا۔ ہم وہ مانگتے ہیں جو ہماری نظر میں اچھا ہے، اور ہماری نظر کتنی دور تک دیکھ سکتی ہے یہ سوچنے کی بات ہے۔ کن چیزوں پر ہماری نظر پڑتی ہے جو ہم اس سے مانگنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں یہ بتایا جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں جو ہم مانگتے ہیں اس سے، کچھ وہ ہے جو دینا مانگتا ہے باپ کی حیثیت سے۔ مثالیں ہیں خدا کے کلام میں کہ خداوند نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے مانگ لے، اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا مانگا۔ خدا کے کلام میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے، بہت مشہور بادشاہ، جو اپنی دانائی اور حکمت کے لیے، اپنے گیان اور بدھی کے لیے، اور جو کچھ اس نے کیا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا نام تھا سلیمان، وہ داؤد بادشاہ کا بیٹا۔ بہت بڑی سلطنت تھی جو داؤد نے چھوڑ دی تھی، وہ چلا گیا تھا خدا کے پاس۔ اب رہ گئی بادشاہ، تو اس کا لڑکا سلیمان بادشاہ بنایا گیا۔ چھوٹی عمر تھی اس کی، ابھی جوان تھا، تو خداوند نے اس پر ظاہر ہو کر کہا سلیمان تو کیا مانگتا ہے کہ میں تجھے دے دوں؟ تو دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ اس نے، دیکھو جیسے کوئی بہت دولت مند آدمی ہو اور اس کو کسی کو بلینک چیک دے دے کہ اس پہ خود لکھ لے کتنی رقم تجھے چاہیے۔ تو یہ ہے گا بائبل کا ایک حصہ، اس کا نام ہے سلاطین۔ تو وہ دو ہے، پہلا سلاطین اور دوسرا سلاطین کہتے بادشاہ، ان میں بادشاہوں کا ذکر ہے۔ تو یہ سلاطین کی کتاب ہے، پہلا سلاطین، اس کا 3 باب ہے، اور اس میں یہ کہانی ہے، میں پڑھتا ہوں، بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ لکھا ہے بادشاہ یعنی سلیمان بادشاہ جبعون کو گیا تاکہ قربانی کرے، کیونکہ وہ خاص اونچی جگہ تھی، اور سلیمان نے اس مذبے پر 1000 قربانیاں گزرانی۔ بڑی وہ طریقہ تھا شکر گزاری کرنے کا، بڑی شکر گزاری کی کہ تو نے مجھے بادشاہت بخشی ہے۔ جبعون میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دی، یعنی لکھا کہ فرشتہ
خدا خود اس پر ظاہر ہوا، کلام اس نے خدا کا سنا، کسی کی معرفت نہیں، خدا نے اس سے کلام کیا، اور خدا نے کہا مانگ، میں تجھے کیا دوں؟ بتائیے، خدا خود پوچھ رہا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کیا دوں تجھے؟ تو ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ اس نے یہ دعا کی، اسی کی 9ویں، تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کر، تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے، اس لیے مجھے برے اور بھلے میں امتیاز کرنے کے لیے ایسا دل بخش دے جس میں دانائی ہو، سمجھنے والا دل، سمجھ سکوں انتظام کیسے کیا جائے گا، انصاف کیسے کیا جائے گا۔ لیکن اس نے اس میں ایک حد کر دی، حکمت صرف اتنی ہی نہیں ہے، حکمت اس سے بہت آگے ہے، حکمت اور معرفت کے خزانے اور مانگ سکتا تھا، وہ نہیں مانگا، اس لیے یہی وہ شخص ہے، ایک بیوی سے نہیں، 100 سے نہیں، بہت بیویاں اس کے پاس تھیں، بہت باندیاں تھیں، سونا چاندی حکومت اختیار سب کچھ تھا، لیکن یہی وہ شخص ہے جس کی زندگی سے وہ باتیں ظاہر ہوئی ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے۔ میں صرف ان باتوں کو یاد رکھتا ہوں خدا کے بندے کی جو اس نے بعد میں لکھی ہیں، جب اسے ہوش آیا ہے، جب اسے وہ عقل بخشی گئی جو خدا بخشتا ہے۔ اس نے جو مانگی تھی وہ اور تھی، خدا نے جو بعد میں اس کو بخش تھی وہ اور تھی۔ اس کی وجہ سے ہم سلیمان کی حکمت کو دیکھتے ہیں، وائز کی کتاب میں، غزل الغزلات کی کتاب میں، امثال کی کتاب میں۔ دنیا آج تک ان باتوں میں جو کچھ کہا تھا اس نے، اس کی باز گشت ہے یہ دنیا کی دانائی اور کتابوں میں جو ہے۔ آواز باز گشت کہتے ہیں، جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سنائی دیتی ہے، لوگوں نے اس کو لیا ہے اور ہمارے سامنے دوسرے لفظوں میں پیش کیا ہے۔ حکمت وہ وہی ہے جو خدا نے سلیمان کو بخش دی تھی۔ ایک اور مثال، ایک بادشاہ تھا ہیرودیس، اس کا بھائی تھا، وہ بھی بادشاہ تھا دوسرے حصے کا، اس کی بیوی تھی، ضرور خوبصورت ہوگی، اس کا نام تھا ہیرودیاس۔ اس نے اپنے بھائی کی بیوی لے لی، اسے رکھ لیا، اس بیوی نے اپنے آدمی کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ رہنے لگی۔ خدا کا بندہ ان دنوں میں تھا، اس کا نام تھا یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ خدا کے کلام میں اس کو سب سے بڑا نبی کہا گیا، چونکہ وہ اس کی مخالفت کرتا تھا، اس گناہ کی مخالفت کرتا تھا، تو اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ بادشاہ کا جنم دن تھا، سارے امیر لوگ اور حاکم لوگ اور تمام لوگ اس کے دربار کے حاضر تھے۔ تو اس ہیرودیاس جو بھائی کی بیوی تھی، اس کی لڑکی تھی، اس کا نام نہیں بتایا گیا، خوبصورت ہوگی۔ اس نے بادشاہ کے دربار میں اس کے جنم دن کے موقع پر ڈانس کیا، ناچی، اس نے ناچا، اتنا اچھا لگا تمام لوگوں کو۔ ایک اس کی خوبصورتی، اوپر اس کے پاس ناچنے کا گن۔ بادشاہ نے اس سے یہ کہا، مانگ، کیا مانگتی؟ بہت خوش تھا بادشاہ، اور یہ کہا کہ جو کچھ میرا ہے آدھی جائیداد تک، آدھی بادشاہ تک تجھے دے دوں گا، مانگ لے۔ اتنا اچھا موقع تھا۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئی، کیا مانگوں؟ اپنی ماں کے پاس گئی، ہیرودیاس سے پوچھا، ماں بادشاہ نے ایسا کہا ہے، خوش ہو کر، کیا مانگوں؟
تو دیکھو ماں نے کیا مشورہ دیا، کیونکہ وہ سخت نفرت کرتی تھی خدا کے بندے سب سے بڑے نبی یوحنا بپتسمہ دینے والے سے نفرت کرتی تھی جو جیل میں تھا۔ نفرت اس لیے کرتی تھی کہ اس نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھی تھی، اس کے گناہ کو ظاہر کیا تھا اور کہا تھا یہ جائز نہیں ہے بادشاہ، یہ ٹھیک کام نہیں تو کر رہا۔ اس وقت سے وہ اس کی جان کی دشمن تھی۔ اپنی لڑکی سے کہتی بادشاہ سے کہ ایک تھال کے اوپر یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر لا کے مجھے دے دے۔ کیا مانگا اس نے، کیا مانگ لیا؟ جو کچھ کسی اور نے کہا تھا وہ مانگ لیا۔ اسے اپنی ضرورت کا احساس بھی نہ تھا کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے، مجھے کیا مل سکتا ہے۔ اور انہوں نے ویسے ہی کیا۔ بادشاہ نے شرمندہ ہو کر افسوس بھی اسے ہوا کہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی عزت کرتا تھا، سنتا بھی تھا اس کی، لیکن چونکہ سب کے سامنے اس نے یہ کہا تھا وہ پھنس گیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا سر کاٹ دیا گیا جہاں وہ کہتا، اور وہ سر تھال میں رکھ کر اسے پیش کیا گیا، لے یہ تیرے دل کی مراد ہے۔ ارے میں تو تجھے کچھ اور دینا مانگ رہا تھا، یہ تو نے مانگا تھا، لے لے۔ ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ یہاں لکھا جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، بہت نزدیک سے جانتا ہوں، اس نے یہ حصہ پڑھا اور وہ اپنے دل میں سوچ رہا تھا، گھٹنے ٹکے ہوئے تھے، خدا کے حضور دعا میں تھا۔ جب اس نے یہ پڑھا ہے تو کہا خداوند میں کیا مانگوں، بہتر ہے کہ میں کچھ بھی نہ مانگوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے خدا کے پاک روح نے اسے بتا دیا کہ کیا مانگنا چاہیے۔ اس لڑکی نے ماں سے پوچھا جو قہر سے بھری ہوئی تھی، سخت ناراض تھی، بد چلنی میں گرفتار تھی، اس سے جا کے مشورہ لیا تھا۔ لیکن جب خدا کا پاک روح آپ کو بتا دے تب آپ وہ چیز مانگو گے جو خدا کی نظر میں اچھی ہے۔ اس شخص کا مجھے معلوم ہے اس نے کیا مانگا، آپ سننا چاہیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، تو جہاں یہ لکھا کہ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، وہاں خدا منتظر ہے اس بات کے لیے کہ آپ اس سے کہیں اے باپ اچھی چیزوں کا دینے والا تو ہے، یہ اچھی چیز مجھے دے دے۔ اور وہ اچھی چیز جو اس خدا کے بندے کی نظر میں تھی وہ تھا خدا مجھے اپنی قربت بخش دے، اپنی نزدیکی بخش دے۔ کیا دوں تجھے؟ خدا کے پاک روح نے اس کو کہا مانگ لے، نزدیکی مانگ لے کہ میں تیرے قریب رہ سکوں۔ کیوں؟ خدا کے بندے داؤد نے یہ کہا، اسی جس نے یہ زبور لکھا، وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، اس لیے میرے لیے یہی بھلا ہے کہ تیری نزدیکی حاصل کروں۔ خدا کے کلام میں لکھا مبارک ہے وہ جسے تو برگزیدہ چنتا ہے اور اپنے پاس آنے دیتا ہے۔ ساری دنیا میں یہ آواز گونج رہی ہے زندہ خدا یسوع مسیح کی، میرے پاس آؤ۔ کیوں؟ جب تمہیں قربت نصیب ہوگی، میری نزدیکی نصیب ہوگی، تو تمہاری جان راحت پائے گی۔ مانگ لے، تو بے چین ہے، تو پریشان ہے، مانگ لے خدا سے مجھے اپنے نزدیک آنے دے، میں گناہگار ہوں، میں بھٹک رہا ہوں، مجھے اپنی قربت بخش، اپنی نزدیکی بخش، نکٹ آنے دے مجھے۔ کیونکہ اگر اس کے نزدیک کوئی پہنچ گیا ہے وہی جانتا ہے کہ دل کا چین کیا ہے، آرام کیا ہے، اطمینان کیا ہے۔ مانگ لے، آپ مانگو گے اس سے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مٹ جائے، جو یہاں اس کے قریب ہے وہاں بھی اس کے قریب ہوگا۔ ایک اور چیز اس نے مانگ لی، اس نے کہا خدا اپنی قربت بھی بخش دے، اس سے مجھے راحت حاصل ہوگی، ایک اور چیز دے دے تاکہ میں اس زندگی میں اس طرح زندہ رہوں، ایسے جیوں
کہ تو میری طرف دیکھ کر خوش ہو، مجھے وہ حکمت دے دے جو اوپر سے آتی ہے۔ ایک حکمت ہے دنیا کی، بہت لوگ بہت ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن ایک حکمت ہے جو بخشی جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہر ایک اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے۔ کچھ چیزیں نیچے سے ہیں، اور کیسی کیسی بخششیں ہیں، خوبصورت پھل ہیں، پھول ہیں، خوراک ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب یہیں سے ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سب نیچے سے ہیں۔ آج تک نہ کوئی نے بڑھا سکا نہ کوئی نے کم کر سکا، جتنے خدا نے پیدا کیے تھے اتنے ہی ہیں۔ ہاتھوں میں آتے ہیں اور پھر وہ ہاتھ مٹی کا حصہ ہو جاتے ہیں۔ سونا جتنا تھا اتنا ہی ہے، چاندی جتنی تھی اتنی ہی ہے، ابھی تک لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اور کتنا ہے لیکن یہ سب زمین کا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جو اوپر سے آتی ہے، مانگ لے مانگ لے، میں بھی کہتا ہوں مجھے بھی دے دے۔ اس کا ذکر میں آپ کو سناتا ہوں۔ یعقوب کا خط ہے، ایک خدا کے کلام میں یعقوب کا خط ہے، اس میں اس کا ذکر ہے، میں پڑھتا ہوں۔ آپ کے پاس بائبل ہے، دیکھ لیجئے، یہ حوالے آئیں گے بھی تو آپ ان کو لکھ لینا، آپ پڑھنا خود ہی، اور پھر مانگو خدا سے، کہو یہ دے دے مجھے۔ ارے باقی چیزیں کیا ہیں، کھا بھی نہیں سکتے، لے جا بھی نہیں سکتے۔ اچھا ہے اور وہ خود دیتا ہے، جو کچھ اچھا ہے وہ تو دے ہی دے گا۔ یہ مانگ لو جو ہے نہیں، جو وہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن تم میں دانا اور فہیم، بڑے بدھیمان ہو، وہ کون ہے؟ جو ایسا ہو وہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن حلیمی کے وسیلے سے ظاہر کو، جو حکمت سے۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ شیخی مارو نہ جھوٹ بولو۔ یہ حکمت وہ نہیں جو اوپر سے اترتی ہے۔ دیکھیے فرق کیا ہے۔ یہ حکمت جو ہے جو دنیا میں دنیاوی، نفسانی، شیطانی ہے، اس لیے کہ جہاں حسد اور تفرقہ ہوتا ہے وہاں ہر طرح کا فساد اور برے کام بھی ہوئے۔ تو بیوقوف لوگ تھوڑی جو ساری دنیا میں پریشانیاں پیدا کر رکھی جنہوں نے، تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ان کے پاس علم کی کمی ہے نہیں، وہ بڑے عالم لوگ ہیں، بات نہیں کر سکتا کوئی ان سے، ایسا سوال پوچھیں گے جواب نہیں ملے گا آپ کو، لیکن وہ خدا کی حکمت نہیں ہے۔ مگر جو حکمت اوپر سے آتی اول تو وہ پاک ہوتی، پھر ملنسار، حلیم، تربیت پذیر۔ یہ اس قسم کی حکمت ہے کہ جتنا زیادہ وہ جانتا اتنا زیادہ اس کو معلوم ہوتا جاتا کہ میں کیا نہیں جانتا۔ تربیت پذیر، رحم، اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے، بے طرفدار، بے ریا ہوتی ہے۔ مانگ لے حکمت، وہ دے دے گا۔ اس ایماندار کو جو سوچ رہا تھا کیا مانگوں خدا سے، خدا ان کا کہنا یہ ہے کہ جو کچھ اچھا ہے میں دوں گا، مانگو تم کو دیا جائے گا۔ کیا مانگوں میں؟ پاک روح نے کہا اس سے قربت مانگ لے، اس سے حکمت مانگ لے، اور کیا مانگ لوں؟ اس نے کہا ایک زبردست طاقت ہے جو انسان کے پاس نہیں ہے، اس کے لیے خدا یسوع مسیح نے کہا جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ ارے روحانی قوت پالے، شریعت تو ہے، شکر خدا کا شریعت کے لیے جو موسیٰ کی معرفت بخشی گئی۔ ہر شریعت جو اس کے بعد آئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ موسیٰ کی شریعت ہے۔ جہاں تک موسیٰ کی شریعت ہے وہ خدا کا کلام ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے انسان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ جو کچھ وہ جانتا ہے کہ اچھا ہے وہ نہیں کر سکتا، اور جو کچھ اس کا ضمیر کہتا ہے کہ یہ برا ہے وہی کر بیٹھتا ہے۔ اب کیا کروں؟ بدی کی ان قوتوں کو غالب کرنے کے لیے، ان پر فتح پانے کے لیے، بری باتوں کو اپنے قابو میں، ان کا انکار کرنے کے لیے طاقت کہاں سے آتی ہے؟ لکھا، دیکھو آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے لیے لکھا رومیوں کا خط ہے، اس کا 8واں باب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو مرو گے، اور اگر روح سے
پاک روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کیا جا سکتا ہے کیسے؟ پاک روح کے وسیلے سے۔ لکھا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ، خدا کا ذکر نہیں ہے، باپ کا ذکر ہے، یہاں رستے کی بات نہیں ہے، رشتے کی بات ہے، تمہارا رشتہ ہے۔ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو، تمہارا باپ جو آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ اور وہ روح القدس ہے جو اندر کام کرتا ہے۔ شریعت ایک چیز ہے لیکن خدا کی شفقت اور چیز ہے، وہ پیار ہے، اس پیار کی وجہ سے وہ انعام دیتا ہے توبہ کرنے والے گناہگار کو، اسے روح القدس کا انعام دے دیتا ہے۔ وہ ایسی زبردست طاقت ہے جو انسان کے اندر اسے تبدیل کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ جو گناہ کی طاقتیں ہیں ان کو وہ مغلوب کر سکتا، مغلوب، ان پر غالب آ سکتا، ان پر فتح کر سکتا، نیست اور نابود کر سکتا۔ وہ طاقتیں، جھوٹ کی طاقت، نفرت کرنے کی طاقت، بے ایمانی کی طاقت، یہ ساری گندی گندی باتیں جو ہیں، مانگ لے اس سے، وہ طاقت دے دے گا تجھے۔ کیا مانگوں، کیا مانگوں؟ اور سوچیں گے اس کے بارے میں، سنتے رہیے۔ سوال یہ ہے آج ہمارے سامنے کہ اگر خداوند آپ سے پوچھے، بیٹی میں تجھے کیا دوں گا آج، بیٹا آج میں تجھے کیا دے دوں، آپ کیا مانگ رہیں گی؟ کیا مانگو گے میرے پیارے بھائی؟ ہم نے دیکھا سلیمان نے کیا مانگا، ہم نے دیکھا وہ ہیرودیس کی لڑکی نے کیا مانگا، جو جسے بادشاہ کہہ رہا تھا مانگ جو چاہے مانگ لے، آدھی سلطنت تک تجھے دے دوں گا۔ کیا مانگا اس نے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک خدا کا بندہ خدا کے حضور گھٹنے ٹیکے ہوئے پڑا تھا، بیٹھا تھا، دعا کر رہا تھا، اور جب اس نے خدا کے کلام میں سے یہ پڑھا کہ میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے، دو باتیں لکھی، میں کر دوں گا، ایک جگہ لکھا میں دے دوں گا، دے بھی دیتا، کچھ کر بھی دیتا ہے، تو اس کے دماغ میں یہ بات آئی، دعا کرتے وقت میں کیا مانگوں، کیا مانگوں آج میں؟ تو وہ پاک روح نے اس کو بتا دیا کہ کیا مانگنا چاہیے، اور اس کی پاک روح کی ہدایت سے، اس کے بتانے سے اس نے کہا خداوند مجھے اپنی قربت بخش دے، اپنی نزدیکی بخش دے، میں تیرے نزدیک رہوں، میں محسوس کر سکوں کہ تو میرے ساتھ ہے۔ بڑی زبردست خوشی، بڑا زبردست اطمینان ہے، کیونکہ جہاں قربت ہوتی ہے، نزدیکی ہوتی ہے، وہ راحت ہوتی ہے، جان کی راحت۔ اور پھر یہ کہا کہ مانگ لے اس سے وہ حکمت جو اوپر سے آتی ہے، مانگ لے اس سے وہ طاقت جس کی وجہ سے تو اپنی زندگی کی آزمائشوں کو کچل سکے گا۔ ایک اور چیز مانگ لے، اور اس کو کہتے ہیں محبت، وہ روح القدس کی وجہ سے ملتی ہے۔ خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی۔ دنیا میں لوگ تنگ آ گئے ہیں نفرت کی حکومت سے۔ ایک طبقہ ہے دنیا میں جو اس نفرت کی طاقت سے تمام دنیا کے باقی لوگوں کو کچل رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے، اور خداوند کے بندے ہاتھ پھیلا کے کہہ رہے ہیں میں کیا کروں؟ خداوند کہتا میں تمہیں نفرت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی محبت دیے دیتا ہوں، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ نفرت کا علاج، اس کینسر کا علاج سوائے اس محبت کے کوئی نہیں ہے جو روح القدس کے وسیلے سے ایماندار کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے لیے لکھا ہے کہ یہ لازوال ہے، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی مگر افضل محبت ہے۔ اور اس کے لیے یہ لکھا ہے محبت کو زوال نہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جو آخر کار اس دنیا میں فتح ہو جائے گی، اس محبت کی جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ مانگ لو، گھر میں ضرورت ہے اس محبت کی، زندگی میں ضرورت ہے۔ مانگ لو جو کچھ خدا سے مانگنا چاہتے ہو، مانگ لو، وہ دے دے گا، افراط سے دے گا، اور جو کرنے کی ضرورت ہے وہ کر بھی دے گا۔ آمین۔